مسلمانوں میں اور 90% غیر شیعہ ہے۔ دیکھیے، خدا کو تعداد نہیں چاہیے، مخلص بندے چاہیے۔ اگر تعداد ہوتی تو جنگ احد کی تعداد آپ واقف ہے، کربلا میں صرف 72 کے مقابل میں لاکھوں کا لشکر ہے، اور جب امام بھی آئیں گے تو صرف 313 رہیں گے۔ سمجھ میں آیا کہ تعداد نہیں چاہیے، چاہنے والے چاہیے۔ تو روئے زمین پر آج اگر آپ نگاہ ڈالیں تو بی بی فاطمہ تو کائنات کی رسول کی بیٹی ہے، مگر جشن ولادت کا صرف شیعہ نے موالی حیدر کرار منا رہے ہیں۔ یہ 90% مسلمان تو کیا ہو گیا عزیزو، کیا ہو گیا؟ اب رہتی دنیا تک کسی کو بیت المال کی خاطر کوئی رضی اللہ کہہ دے، مگر اس نے اگر بی بی فاطمہ پر ظلم کیا ہے، اذیت کی ہے، تو پھر روز قیامت تک وہ رضی اللہ نہیں بلکہ لعنت اللہ کہلائے گا۔ ایک سوال پڑھے محمد والی محمد پر۔ تو اس کے بعد خدا سے دعا کی، پروردگارا یہ میرے اہل بیت ہے۔ پھر خدا سے دعا کی۔ دیکھیے، معصوم خدا سے گفتگو کر رہا ہے۔ حبیب خدا نے کہا پروردگارا یہ میرے اہل بیت ہے، ان سے نجاست کو دور رکھ، ان سے رزق کو دور رکھ۔ یہ حبیب خدا نے دعا کی پروردگار سے۔ اس کے بعد آسمان پر خدا جبرائیل سے گفتگو کر رہا ہے۔ میں اب تک صرف حدیث قصہ کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ آسمان پر خدا جبرائیل سے گفتگو کر رہا ہے۔ اللہ جبرائیل سے کہہ رہا ہے، جبرائیل میں نے یہ زمین و آسمان خلق کیا ان کی محبت میں، میں نے یہ زمین و آسمان خلق کیا ان کی محبت میں، یہ کہکشاؤں کو خلق کیا ان کی محبت میں نے سمندروں کو خلق کیا ان کی محبت میں۔ ایک جملہ کہنے سے پہلے کہہ دوں کہ میں نے اکثر کہتا ہوں کہ کوئی حقیقتاً بی بی کی عظمت کو بیان نہیں کر سکتا۔ جبرائیل بھی پوچھ لیا، پروردگار اس چادر میں کون ہے؟ میں کہوں گا جبرائیل کبھی تو اس در پر روٹیاں مانگنے آتا ہے، کبھی چکی پیسنے آتا ہے، عجب نہیں جبرائیل جواب دے میں جانتا ہوں مگر عظمت سے مکمل طور پر واقف نہیں ہوں، اس لیے خدا سے پوچھ رہا ہوں یہ کون ہے؟ اللہ نے جواب دیا جبرائیل یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے بابا ہے، یہ فاطمہ کے شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ میں کہوں گا پروردگار کیوں نہیں کہتا یہ حبیب خدا ہے، یہ علی ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے؟ عجب نہیں خدا جواب دے ارے زمین سے زیادہ آسمانوں پر فاطمہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ سوال بولے محمد والے محمد پر۔ فرش سے زیادہ عرش پر بی بی فاطمہ زیادہ ذکر ہوتا ہے فرشتوں میں۔ اور اگر حدیث قصہ یہاں پر ختم ہوتی تو میں بھی یہاں تقریر چھوڑ دیتا۔ اب اس کے بعد جبرائیل نے خدا سے پوچھا پروردگار اجازت ہے میں بھی زمین پر چلا آؤں؟ اب سمجھ میں آیا کہ فرشتہ ہونے کے بعد بھی در سیدہ پہ آنے سے پہلے خدا کی اجازت لے کر آ رہا ہے۔ اب سوچئے ان ملونوں کے بارے میں جو بغیر اجازت بی بی کو اذیت دینے آتے ہیں، ان کا کیا حشر ہوتا۔ اس کے بعد جب جبرائیل آئے چادر میں اندر آنے کے بعد حبیب خدا سے کہا حبیب خدا خدا نے وحی نازل کی ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ آپ سے نجاست دور ہے، رزق دور ہے۔ یہاں رک کر ایک جملہ کہوں گا، حبیب خدا نے 1400 سال پہلے کہا تھا اپنے اعمال کو درست کر لو، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان سے نجاست دور ہے۔ حبیب خدا نے کہا قیامت قریب ہے، 1400 سال گزر گئے اب تک ابھی قیامت نہیں آئی۔ اب اللہ کہہ رہا ہے ان سے نجاست دور ہے۔ اب کتنی دور ہے یا حبیب خدا جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے؟ ایک سوال پڑھے محمد والے محمد پر۔
اس کے بعد اگر حدیث قصہ یہاں بھی ختم ہوتی تو میں بھی یہیں چھوڑ دیتا. اب میرے مولا کائنات شیر خدا نشان اللہ کرم اللہ وجہہ حبیب خدا سے سوال کرتے ہیں. ہم حدیث قصہ یوں ہی نہیں پڑھتے، شب جمعہ ہر وقت اس کی عظمت کو سمجھے. مولا کائنات نے حبیب خدا سے پوچھا، اے حبیب خدا، یہ حدیث قصہ جو بیان ہوتی ہے چادر کے اندر جو عظیم ہستیاں ہیں، خدا اس کا کیا اجر دیتا ہے؟ اب سنیے، حبیب خدا کہہ رہے ہیں جہاں پر حدیث قصہ بیان ہوتی ہے وہاں پر اللہ کی رحمت برستی ہے. جہاں پر حدیث قصہ بیان ہوتی ہے فرشتے حلقہ بنا کر ان مومنوں کا گراؤ کرتے ہیں، اور جب تک یہ مومنین اس فرش عزا پر موجود ہے فرشتے حلقہ بنا کر آپ کے گناہوں کا استغفار کرتے ہیں. آپ کے گناہوں کا فرشتے استغفار کرتے ہیں. کسی ضعیف کی ضعیف روایت نہیں سنا رہا ہوں، حدیث قصہ کا ترجمہ کر رہا ہوں. آپ کے گناہوں کا کفارہ فرشتے کر رہے ہیں حدیث قصہ. اس کے بعد میرے مولا کائنات نے کہا، حبیب خدا یقیناً ہم بھی کامیاب ہے اور ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہے. یہ مولا کائنات کہہ رہے ہیں. عزیزو، دنیا میں کسی میں اتنی مجال نہیں ہے کہ حقیقتاً بی بی فاطمہ کی عظمت کو بیان کر سکے. بس 2 جملے اور آپ کی زحمت تمام. دیکھیے، ایک ہے جزا. جیسا کہ مثال کے طور پہ اگر میں نے کوئی کام کیا ہے تو کہتے ہیں اللہ آپ کو اس کی جزا دے. صحیح بولا؟ اللہ آپ کو اس کی جزا دے. ایک ہوتا ہے عطا، جو آپ کو گفٹ کے طور پر دی جاتی ہے، اس کے آپ حقدار نہیں ہوتے مگر پھر بھی ہم دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ عطا ہے. یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں صرف آپ کو. تو حبیب خدا کو بی بی فاطمہ کو اللہ نے بی بی فاطمہ عطا کیا تھا. دیکھیے، جب قرآن نازل ہوا حبیب خدا اپنے حجرے میں ہیں، آیتیں نازل ہو رہی ہے. حبیب خدا میدان میں ہیں، آیتیں نازل ہو رہی ہے. حبیب خدا سفر میں ہیں، آیتیں نازل ہو رہی ہے. جب میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو 2 ہی ایسے واقعات ملے، موقع ملے جہاں پر حبیب خدا کو جانا پڑا. یا مولا کائنات کو خانہ کعبہ میں لینے کے لیے حبیب خدا گئے، یا بی بی فاطمہ کے نور کو لینے کے لیے اللہ کے پاس جنت پر حبیب خدا کو جانا پڑا. سوال پڑھے نا محمد والے محمد پر. یوں ہی خدا نے عطا نہیں کیا، حبیب خدا کو جانا پڑا. کئی روایتیں ہیں، اس میں سے ایک روایت بیان کر رہا ہوں. ولادت بی بی فاطمہ کا جشن ہے. جس وقت بی بی کی ولادت ہونے والی تھی ابھی نور سیدہ صلب حبیب خدا میں منتقل نہیں ہوا تھا. جبرائیل نازل ہوئے اور ہو کر کہنے لگے حبیب خدا، خدا کہتا ہے آپ 40 دن عبادت کیجئے، خدا کہتا ہے آپ روزے رکھیے. میں کہوں گا پروردگار کبھی تو کہتا ہے اے میرے حبیب عبادتوں میں کچھ کمی کیا کرو، اے طٰہٰ، اے مزمل، اے یاسین. اب خدا جبرائیل کو بھیجا کر کہہ رہا ہے 40 دن میری عبادت کرو اور بی بی خدیجہ سے علیحدہ رہو. 40 دن عبادت کرنے کے بعد افطار میں جنت سے کھجور اور انگور جبرائیل اور میکائیل لے کر آتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے حکم دیا جبرائیل جاؤ اپنی شریک حیات کے ساتھ کچھ وقت گزارو. اس کے بعد وہ جو غذا جنت سے آئی تھی نور فاطمہ صلب حبیب خدا میں منتقل ہوا. اس کے بعد بطن بی بی خدیجہ میں منتقل ہوا. یوں ہی بی بی اس دنیا میں نہیں آئی. میں کہوں گا جبرائیل آپ کا کام تو آیتیں لانا ہے. کبھی دیکھ رہا ہوں اس در پہ روٹیاں مانگ رہے ہیں، کبھی غذا لے کر آ رہے ہیں. عجب نہیں جبرائیل بھی جواب دے اے نادان کیا کروں، جب تک میں غذا لے کر نہیں آتا میری آیتیں مکمل نہیں ہوتی.
جب تک غذا لے کر نہیں آتا قرآن مکمل نہیں ہوتا، دین مکمل نہیں ہوتا، جب تک اس طرف سے مانگنے نہیں آتا، میری آیتیں مکمل نہیں ہوتی، کیا کروں؟ اس کے بعد جس وقت بی بی اس دنیا میں آ رہی تھی، عرب کا دستور تھا کہ ہمیشہ 4 خاتون، جو خاتون حاملہ ہوتی تھی اس کی مدد کے لیے موجود ہوتی تھی، 4 صنف۔ اور جس وقت بی بی خدیجہ حاملہ تھی، اللہ قریش والوں نے بائیکاٹ کیا تھا، کس کا؟ بی بی خدیجہ کا۔ سبب کیا تھا؟ حق کا ساتھ دے رہی تھی۔ سبب کیا تھا؟ خدا کا ساتھ دے رہی تھی۔ سبب کیا تھا؟ حبیب خدا کا ساتھ دے رہی تھی۔ اور مولا حسین نے کیا کہا تھا کربلا میں؟ تم جب حق پر ہو اور تم تنہا رہ جاؤ تو تم مجھے یاد رکھنا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ صراط المستقیم پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، حق کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تنہا رہ جاتے ہیں، مولا کائنات کی زندگی سامنے ہے کہ 20 سال سے زیادہ کوشہ نشینی میں زندگی گزری ہے۔ اس کے بعد میں یوں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے کہا یہ میری خاص کنیز ہے، میں پست کنیزوں سے زحمت نہیں دوں گا۔ اس کے بعد اللہ نے آسمان سے خاص کنیزوں کا اہتمام کیا۔ دیکھیے، بی بی خدیجہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، پرنسس آف عربیہ کہتے ہیں، ملکۃ العرب جسے کہتے ہیں وہ بی بی خدیجہ ہے۔ جس وقت بی بی فاطمہ آ رہی تھی، پہلے ایک خاتون جو جنت سے آئی، خدیجہ نے پوچھا کون؟ جواب میں ملا خادمہ فاطمہ۔ اللہ کنیز بھیجا رہا ہے جنت سے اور وہ کہہ رہی ہے خادمہ فاطمہ۔ دوسری کنیز، کہا خادمہ فاطمہ۔ تیسری کنیز، کہا خادمہ فاطمہ۔ چوتھی کنیز، کہا خادمہ فاطمہ۔ پوچھ تو لوں یہ کنیز کون ہے؟ ایک نے کہا عیسیٰ ابن مریم، میں مریم ہوں، عیسیٰ کی ماں ہوں۔ دوسرے نے کہا میں آسیہ ہوں۔ تیسرے نے کہا میں کلثوم ہوں، موسیٰ کی بہن۔ چوتھے نے کہا میں صفورہ بنت شعیب ہوں۔ تاریخ میں نام مختلف ہے، جو میری نظر سے گزرا ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ اب دنیا کو تو سمجھ لینا چاہیے اس گھر کی کنیز کا معیار کیا ہوتا ہے۔ دنیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس گھر کی کنیز کا معیار کیا ہوتا ہے۔ آپ کی اور میری زبان میں کہہ دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مریم بی بی افضل ہے یا بی بی فاطمہ افضل ہے، میں کہوں گا بی بی فاطمہ کی کنیز جو ہماری زبان میں سچے خانے میں جو دائی مدد کرتی ہے اسے بی بی مریم کہتے ہیں۔ ایک سوال بڑے محمد والے محمد، بھائی مجھے اشارہ کر دے اگر میرا وقت ہو گیا ہے تو، ورنہ میں آپ کی محبت اور آپ لوگوں کی جو سماعت ہے میں یوں ہی بیان کرتا رہوں گا، بس 2-4 منٹ اور زحمت تمام۔ اس کے بعد اکثر جب بی بی مریم اپنے حجرے میں رہتی تھی تو زکریا آ کر پوچھتے تھے یہ غذا، یہ پھل کہاں سے آیا ہے؟ تو بی بی مریم کہتی ہے یہ جنت سے آیا ہے۔ بس یہی فرق ہے بی بی مریم اور بی بی فاطمہ میں، وہاں سے غذا یہاں آتی ہے، بی بی مریم کا گزارا ہوتا ہے، اور بی بی فاطمہ وہ ہے جو یہاں سے غذا وہاں جاتی ہے تو ان کا گزارا ہوتا ہے۔ سوال پڑھے نا محمد والے محمد پر۔ عزیزو بس تھوڑی سی تمہید اور آپ کی زحمت تمام۔ جس وقت بی بی فاطمہ اس دنیا میں آئی ہے، دیکھیے عام جو بیویاں اس دنیا میں آتی ہیں وہ علیحدہ ہے، جو معصوم ہوتے ہیں ان کا آنا بھی مختلف ہوتا ہے، ان کا جانا بھی مختلف ہوتا ہے، ولادت بھی مختلف ہوتی ہے، شہادت بھی مختلف ہوتی ہے، عام ہستیوں کی طرح نہیں ہوتی۔ اور جس وقت بی بی اس دنیا میں آئی، یقیناً 2 جملے کہوں گا، آپ اپنی گوشے تنہائی میں مجھے دعا دیں گے۔ جب بی بی اس دنیا میں آئی، آتے ہی بی بی خدیجہ کی آغوش میں سب سے پہلے اللہ کی گواہی دیتی ہے، سب سے پہلے اللہ کی گواہی دیتی ہیں، اور اس کے بعد کہا میرے بابا اللہ کے رسول ہے،
ارے ابھی اس دنیا میں بی بی فاطمہ آئی ہے، اس کے بعد یہ جملہ کہا میرے ہونے والے شوہر، توجہ چاہتا ہوں بھائی، میرے ہونے والے شوہر اللہ کے ولی ہے اور ان سے ہونے والے 11 شہزادے ان کے وصی ہے، یہ بی بی فاطمہ نے کہا تھا۔ اور جب مولا کائنات ابھی اس دنیا میں آئے تھے اس وقت حبیب خدا نے دیکھ کر کہا تھا ابھی بی بی فاطمہ کا وجود بھی نہیں آیا ہے، یہ میری بیٹی کا شوہر ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ حبیب خدا کیوں ناراض ہوتے تھے جب یہ گناہگار لوگوں کے رشتے آیا کرتے تھے، کیونکہ یہ رشتہ آسمان پہ طے ہو چکا تھا۔ ایک سوال پڑھے نا محمد والے محمد پر، اس لیے حبیب خدا بی بی فاطمہ جس دن آئی ہیں اس دن بیان کر رہی ہے کہ عظمت مولا کائنات کیا ہے، اور جس دن مولا کائنات اس دنیا میں آئے ہیں اسی دن حبیب خدا بتا رہے ہیں کہ مولا کائنات کے لیے بی بی فاطمہ ہی حقیقتاً کفر اور کوئی ہو ہی نہیں سکتے۔ اور عزیزو وہ سورہ دہر کا واقعہ اور آپ کی زحمت تمام، آپ اکثر سنتے ہیں، صرف نتیجہ دینا چاہتا ہوں کہ جب حسنین علیل تھے تو حبیب خدا کے پاس بی بی فاطمہ آئی اور آ کر کہنے لگی بابا جان میرے بچے علیل ہے، میں کیا کروں؟ دیکھیے کبھی حبیب خدا بی بی فاطمہ کے پاس آ رہی ہے، کبھی بی بی فاطمہ حبیب خدا کو بیان کر رہی ہے، تو پتا چلا یہ مکمل پنجتن ہے، آپ کسی سے بھی مانگے آپ کو خدا عطا کرے گا، کیونکہ الحیرہ نہیں ہے، یہ پنجتن ہے۔ اس کے بعد کہا حبیب خدا نے میری بچی آپ نظر کیجئے، اللہ آپ کو شفا دے گا آپ کے شہزادوں کو۔ اب جو دنیا اعتراض کرتی ہے نظر پر، بلکہ وہ نظر پر اعتراض نہیں کرتی بلکہ حقیقتاً وہ حبیب خدا کے قول پر اعتراض کرتی ہے۔ ہم سے سوال ہوتا ہے نظر و نیاز کیا ہے، یہ کہاں سے ایجاد ہوئی ہے؟ حبیب خدا نے سب سے پہلی نظر کے لیے بی بی فاطمہ کو کہا تھا، اور جب بچے شہزادے ٹھیک ہو گئے، آپ جانتے ہیں کہ جب 5 روٹیاں بن چکی تھی تو پہلے فرشتہ آیا، کہنے لگا میں اسیر ہوں، میں مسکین ہوں، میں یتیم ہوں، اکثر سنتے ہیں۔ عزیزو جو دنیا بھر میں اللہ 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 کے جو نعرے لگاتے ہیں یہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں، اس میں حبیب خدا کی روٹی ایک بھی نہیں تھی۔ توجہ چاہتا ہوں، اس میں حبیب خدا کی ایک بھی روٹی نہیں تھی، اس میں مولا کائنات بی بی فاطمہ، مولا حسن اور مولا حسین، بلکہ کہوں کہ گھر کی کنیز کی روٹی تھی جس کے عوض اللہ نے سورہ دہر کو نازل کر دیا۔ میں کہوں گا فرشتوں جب آپ حضرت ابراہیم کے پاس گئے تھے، جب ابراہیم جو سب سے بڑے مہمان نواز اپنے زمانے کے، اس وقت تک دسترخوان پہ غذا نوش نہیں فرماتے جب تک کوئی مہمان نہ آ جائے۔ یہ حضرت ابراہیم اس وقت تک غذا نہیں لیتے جب تک مہمان نہ آ جائے۔ 3 دن گزر گئے، کوئی مہمان نہیں آیا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ جنت سے فرشتوں کو بھیجا دیا، کہا جاؤ میرا خلیل بھوکا ہے۔ اب جب وہ فرشتے آئے تو حضرت ابراہیم نے کہا غذا پیش کی تو کہا ابراہیم پہلے آپ نوش فرمائیے۔ جب ابراہیم کھا چکے اس کے بعد فرشتے نے کہا ابراہیم، حضرت ابراہیم ہم فرشتے ہیں، یہ ہماری غذا نہیں ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اے فرشتے، یہاں تو کہہ رہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں اور یہ میری غذا نہیں ہے، اور در فاطمہ پہ تجھے دیکھ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، یہ کہہ رہا ہے میں یتیم ہوں، میں مسکین ہوں، میں اسیر ہوں، ماجرا کیا ہے؟ اور تو یہاں نہیں کہہ رہا میں فرشتہ ہوں، اپنے عہدے کو گھٹا کر آ رہا ہے۔ عجب نہیں یہ فرشتہ جواب دے اے نادان، مجھ جیسے سینکڑوں فرشتے آسمان پر ہے، ان کا تذکرہ نہیں ہوتا، میں اپنا عہدہ گھٹا کر اس در پہ آ کے بتا رہا ہوں کہ اس در پہ آؤ تو اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو گھٹا کر آؤ۔ یہ اتنا بلند کرتے ہیں، اتنا بلند کرتے ہیں، روز قیامت تک تمہارا تذکرہ باقی رہے گا۔ سوال پڑھنا محمد والے محمد پر۔ محمد اہل بیت محمد صلوات اللہ صلی اللہ
روز قیامت تک تمہارا تذکرہ باقی رہے گا. وہ در ابراہیم تھا تو بتایا کہ ہم فرشتے ہیں، یہاں کبھی نہیں بتایا کہ ہم فرشتے ہیں. اور میں کہوں گا یہاں تک تو آپ اکثر سنتے ہیں، یہ تو بتاؤ پھر وہ 15 روٹیاں گئی کہاں؟ فرشتوں یہ تمہاری غذا تو نہیں ہے، پھر تم نے یہ روٹیاں کی کیا؟ سرزمین حیدرآباد ہندوستان میں نے بزرگ علماء سے سوال کیا تھا کہ قبلہ یہاں تک تو مجھے ملا کہ روٹیاں گئی ہیں، گئی تو گئی کہاں؟ کیونکہ فرشتوں کی تو غذا ہے ہی نہیں. انہوں نے ان کی تحقیق کے مطابق جواب دیا یہ جو فرشتے تھے روٹیاں لے کر آسمانوں پر ایک دوسرے کو تحفے کے طور پر یہ در فاطمہ کی روٹیوں کو استعمال کرتے تھے. یہ ہے سبب جو روٹیاں لے کر فرشتے آسمانوں پر گئے ہیں. یقیناً ایک تقریر ان کی نہیں ہے کہ میں بی بی کی فضائل یا عظمت کو بیان کر سکوں، صرف ولادت ہی مکمل طور پر بیان نہیں ہوئی ہے. اگر آپ کی اجازت ہے تو چند شعر اور آپ کی زحمت تمام. ایک سوال پڑھے محمد والے محمد پر. سب سے بہترین چیز ہوتی ہے جب آپ شیعان علی اہل بیت کے چاہنے والوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، تھوڑی سی تمہید ہونے کے بعد بھی کسی کے چہروں پر تھکان نظر نہیں آتی. جس طرح پھولوں پر جو بہار ہوتی ہے اتنی عرصے اتنی دیر کے بعد بھی وہی بہار برقرار رہتی ہے. بس 2-4 شعر اور آپ کی زحمت تمام. یہ شعر بڑے بھائی آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں ان کے لیے ہے جو یہاں پر موجود نہیں ہے، ان کے لیے ہے جو بغض اہل بیت دل میں رکھتے ہیں، ان کے لیے ہے جو منافق ہے. دیکھیے کبھی کبھار ہم پر یہ الزام لگتا ہے کہ دوسرے مسلکوں میں آپ نگاہ ڈالیے وہ اتنی عبادت کرتے ہیں، جھوم جھوم کر قرآن پڑھتے ہیں، پوری رات رات بھر عبادت کرتے ہیں، اور شیعہ واجبات ادا کرتا ہے، اتنا جھوم جھوم کے عبادت کیوں نہیں کرتا، کثرت عبادت کیوں نہیں کرتا؟ دیکھیے اگر دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، آپ جھوم جھوم کر بھی اگر عبادت کریں گے تو وہ عبادت آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی. پوری رات بھی اگر آپ قرآن خوانی کریں گے اور دل میں بغض اہل بیت ہے، دشمنی اہل بیت ہے، تو وہ آپ کی کثرت ہے، عبادت نہیں ہے. بس اسی جملے کو ذہن میں رکھیے. اور یہ شعر 2-4 شعر میرے ماموں جان کے ہیں اور دیگر شعراء کے آپ کے حوالے کرتا ہوں. عمل یہ کس لیے تم بار بار کرتے ہو؟ عمل یہ کس لیے تم بار بار کرتے ہو؟ کیوں اپنے آپ پر اتنا عذاب کرتے ہو؟ عمل یہ کس لیے تم بار بار کرتے ہو؟ کیوں اپنے آپ پر اتنا عذاب کرتے ہو؟ علی سے بغض ہے، علی سے بغض ہے، پھر بھی نماز پڑھتے ہو، کیوں بلا وجہ مصلی خراب کرتے ہو؟ کیوں بلا وجہ مصلی خراب کرتے ہو؟ اور دیکھیے کہ دنیا حیران ہے کہ شیعہ علی کا چاہنے والا اتنے عرصے سے یا بی بی کی ولادت میں پیسے خرچہ کر رہا ہے یا حسین کی عزاداری میں پیسہ خرچہ کر رہا ہے. حکومتیں پریشان ہیں کہ مگر نہ کبھی کوئی شیعہ تھکتا ہے، نہ عزاداری میں نہ ولادت میں. دیکھیے جب اللہ عطا کرتا ہے تو کیسا عطا کرتا ہے، اور یقیناً ہر ایک کی ٹھوکر میں خزانے ہیں، بس کسی دن وہ منزل پر جا کر دیکھنا ہوگا. اسی جملے کو ذہن میں رکھیے کہ اب تک بھی ہمارے ہی محتاج زمانے ہیں، اب تک بھی ہمارے ہی محتاج زمانے ہیں. سمجھو نہ ہمیں مفلس حیدر کے دیوانے ہیں، سمجھو نہ ہمیں مفلس حیدر کے دیوانے ہیں. مغرور نگاہوں سے نہ دیکھے دنیا ہم کو، مغرور نگاہوں سے نہ دیکھے دنیا ہم کو. ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں خزانے ہیں، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں خزانے ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس شعر کے حوالے سے ایک حدیث بھی کبھی بیان کروں گا، زندگی نے کبھی موقع دیا تو. اور یہ سنیے کہ یہ میں اپنے لیے نہیں، یہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں. شعر میں لفظ میرے لیے، اسی کا فیض ہے اس درجے با کمال ہوں میں،
اسی کا فیض ہے اس درجے با کمال ہوں میں، اسی لیے تو زمانے میں بے مثال ہوں میں، اسی لیے یہ ہر شیعہ علی کے لیے، میرے لیے نہیں، خدا کا خاصہ، اسی لیے تو زمانے میں بے مثال ہوں میں۔ یہ اور بات ہے کہ غربت میں جی رہا ہوں میں، غم حسین کی دولت سے مالا مال ہوں میں، غم حسین کی دولت سے مالا مال ہوں میں۔ اور یہ آخری شعر اور آپ کی ذہن تمام کہ اکثر آپ سنتے ہیں کہ دنیا بھر میں مخالفتیں ہوتی ہیں حسین کے ماتم پر، مولا حسین کی عزاداری پر۔ یقیناً یہ نہ کبھی رکی ہے نہ کبھی رکے گی، کیونکہ آپ اور میں جو یہاں بیٹھے ہیں یہ اسی کا صدقہ ہے، وہی بی بی کی دعا ہے جو آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جو بھی ماتم کے خلاف بیان کرتے ہیں، بس یہ شعر آپ سنیے، یہ واقعہ زمانے میں اب عام ہو گیا، یہ واقعہ زمانے میں اب عام ہو گیا، ماتم کے جو خلاف تھا وہ ناکام ہو گیا، ماتم کے جو خلاف تھا وہ ناکام ہو گیا۔ ماتم حسین پیاسے کی صحت کی ہے دلیل، ماتم حسین پیاسے کی صحت کی ہے دلیل، زخمی ہوا جو سینہ تو آرام ہو گیا، زخمی ہوا جو سینہ تو آرام ہو گیا۔ بس اسی کے ساتھ اجازت دعا کروں گا۔ بارہ الہ تجھے واسطہ اس خالص عبادت کا، تجھے بی بی فاطمہ کا واسطہ، پروردگار ہم میں جو بیمار ہے پروردگار انہیں شفا کامل عطا فرما، مقام مقدسہ کی حفاظت فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار جو یہاں پر موجود ہے، محمد بھائی، مہدی بھائی اور تمام مومنین حاضرین بانیان جشن، جس کے دل میں جو حاجت ہے پروردگار میں نہیں جانتا، تجھے آج کے دن کا واسطہ ان تمام حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، السلام علیکہ یا علی ابن ابی طالب، السلام علیکہ یا فاطمہ الزہرا یا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ یا حسن ابن علی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا علی ابن الحسین، السلام علیکہ یا محمد ابن علی، السلام علیکہ جعفر ابن محمد، السلام علیکہ موسیٰ ابن جعفر، السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ، السلام علیکہ یا محمد ابن علی، السلام علیکہ علی ابن محمد، السلام علیکہ یا حسن ابن علی، السلام علیکہ صاحب العصر والزمان، الامان الامان من فتنة الزمان، بر محمد و اہل بیت محمد السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ آئین برادرائے استادشن مجھے کیک کچ کنی جشن ولادت کیک جوردن برادرائے مویت دن کیک جوردن کت منی حاف منی برخاش برائے ریڈی زری منی Azar, işte بچه. اور محمد و اہل بیت محمد صلوات محمد بن ما ویڈیوش یا اللہ برارا یا فاطمة الزهراء یا بنت محمد یا سیدة
سائر العالمين يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله عزرائيل كامل وقدمناك بين يدي عزرائيل حاجاتنا كامل أبصر منك يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. Enal experience. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Main. Boleh tak kami punya boleh dah baik. Ya. Ya. Nawab kemudian. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Biar dah khatam dia. Ali Sifat. Ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tashakkur billah. Oh, وين بيشي؟ عم ياكل نواكل وتعيني هيك انا بس هيك هيك انا بس نام شي نام بچه تو علي هيدر علي هيدر علي هيدر اتفق. تو خوش